حمزہ خان اپنے علاقے کے بااثر زمیندار تھے جن کا سیاست میں اچھا اثر رسوخ تھا۔ اپنے علاقے کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا یا کسی کا کوئی جھگڑا ہوتا، وہاں کے لوگ تھانے کچہری کے بجائے حمزہ خان کے اتاق میں جا کر اپنا مسئلہ حل کروا لیتے۔ حمزہ خان کی شخصیت میں رحمدلی کا عنصر نمایاں نظر آتا۔ ان کے کیے گئے فیصلے جتنے بھی فریقین آتے سب کے لیے قابل قبول ہوتے۔ حمزہ خان اپنے والد کی نشست پر منتخب ہو کر سیاست میں آئے، جو ان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے والد کی شخصیت کے برعکس ایسے کام کروائے جو گاؤں والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ حمزہ خان کے کاموں میں بچیوں کے لیے اسکول اور گاؤں کے لوگوں کے لیے معیاری اسپتال قائم تھا۔ حمزہ خان اپنے والد یا دیگر وڈیروں کے برعکس مختلف سوچ کا حامل شخص تھا، اس لیے ہر جگہ حمزہ خان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ حمزہ خان کو اللہ نے بیٹی اور بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ حصول علم کے سلسلے میں شہر کے بہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بہت کم وقت ان کا گاؤں میں گزرتا۔ چھٹیوں میں جب بھی گاؤں آتے، ہر بار یہاں کے ماحول اور لوگوں کی محبت دیکھ کر ان کا واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ شہر میں بھی ان کو ہر عیش و آرام مہیا تھا، لیکن جو محبت اور خوشیاں انہیں گاؤں کے ماحول میں ملتی، شہر کے مصروف ترین ماحول میں ملنا ناممکن تھی، جہاں ہر شخص مصروف دکھائی دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ حمزہ خان کے دونوں بچے سماویہ اور عادل گاؤں کے ماحول کو پسند کرتے تھے۔ سماویہ بہت معصوم لڑکی تھی۔ عادل ہر وقت سماویہ کو چھوٹا ہونے کے باوجود تنگ کرتا۔ سماویہ ہر بار بیوقوف بننے کے بعد بھی عادل کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مسکرا دیتی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے تھے، لیکن حمزہ خان جب سماویہ کو اپنے پاس بٹھاتے، عادل فوراً سماویہ اور ابو کے درمیان بیٹھ جاتا۔ بابا میرے ہیں، تم جاؤ ماما کے پاس۔ یہی حرکت جب سماویہ ماما کے پاس بیٹھی ہوتی، عادل اس وقت بھی یہی حرکت کرتا۔ کبھی کبھار سماویہ کو عادل کی اس حرکت پر غصہ آتا، لیکن مما اور بابا کی جانب سے ہر بار یہ سننے کو ملتا، تم بڑی ہو، عادل کی باتوں کا برا مت مانا کرو۔ سماویہ اور عادل بڑے ہوتے گئے، بہن بھائی کا محبت کا رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ اپنے مسائل وہ آپس میں شیئر کرتے۔ اسکول سے کالج تک ان کی پڑھائی کا سفر شاندار رہا۔ حمزہ خان تعلیمی میدان میں دونوں بچوں کی کامیابیوں سے بہت مطمئن تھے۔ کالج سے اختتام کے بعد عادل مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا، جبکہ والدہ سماویہ کی مزید تعلیم جاری رکھنے کے حق میں نہ تھے۔ وہ اپنے بھائی کے بیٹے سے سماویہ کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ امی کے بھائی کا گھرانہ روایتی وڈیروں والا تھا اور ان کا بیٹا امجد خان بھی اسی شخصیت کا حامل تھا۔ امی نے جب سماویہ سے اس رشتے کا ذکر کیا اور آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی، تو عادل ہی نے بابا سے ضد کر کے سماویہ کو آگے پڑھنے کی اجازت دلائی۔ یونیورسٹی کے پہلے سال میں جہاں اس کے بہت سے دوست بنے، انہی میں سے ایک عامر تھا۔ عامر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ہر موقع پر سماویہ کا خیال رکھتا۔ عامر کا شمار ذہین ترین اسٹوڈنٹس میں ہوتا۔ سماویہ کے بیشتر اسائنمنٹ جہاں اسے مشکل آتی، وہ عامر سے مدد لیتی۔ عامر ہر موقع پر اس کا بھرپور ساتھ دیتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا سماویہ کو عامر سے یک طرفہ محبت ہو گئی۔ عامر سے تو اظہار محبت نہ کر سکی، لیکن اپنے بھائی عادل کو اس یک طرفہ محبت کے بارے میں بتا دیا۔ عادل نے سماویہ کو یقین دلایا کہ اگر عامر تم سے محبت کرتا ہے تو تم دونوں کی شادی میں کراؤں گا، اور اس سلسلے میں ابو سے بات میں خود کروں گا۔ لیکن جب عادل نے ابو سے فون پر اشارتاً بات کی کہ اگر سماویہ کا رشتہ خاندان سے باہر پڑھے لکھے لوگوں میں کر دیا جائے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حمزہ خان کے جواب نے عادل کو خاموش کر دیا۔ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ابو اس بات کی ہرگز نہیں مانیں گے، اور اس نے یہ بات سماویہ کو بھی بتا دی۔ سماویہ نے بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر رونے لگی تھی۔ عادل نے اسے تسلی دی اور ساتھ یہ کہا، عامر کو تم اپنے خدشات سے آگاہ کرو کہ گاؤں میں تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے۔ وہ اگر تم سے محبت کرتا ہوگا تو تم سے ضرور اظہار محبت کرے گا۔ سماویہ نے جب ساری بات عامر کو بتائی، سماویہ کا بتانے کا انداز نہایت افسردہ تھا کہ وہ اس رشتے پر خوش نہیں۔ عامر نے اس کی ساری باتیں افسردگی کے ساتھ سنی۔ عامر سماویہ سے مخاطب ہوا۔ سماویہ سے اپنے ہونے والے شریک حیات کی خوبیوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ سماویہ نے جو باتیں بتائی وہ سب عامر میں موجود تھیں۔ عامر حیرت سے سماویہ کی باتیں سن رہا تھا۔ سماویہ کے خاموش ہونے پر عامر مخاطب ہوا، سماویہ تمہارے اور میرے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ میرے ہر عمل نے تمہارے سامنے یہ ثابت کیا ہوگا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم آسمان پر چمکنے والا وہ جگمگاتا ستارہ ہو جس کی خوبصورتی کی تعریف تو کی جا سکتی ہے، لیکن پانے کا تصور ناممکن ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر
میں تم سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ سماویہ نے عادل بھائی سے ہونے والی تمام بات بتا دی۔ اب جب کہ عامر اظہار کر چکا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے، شادی کے بعد عادل بھائی ابو کو منا لیں گے، سماویہ اور عامر نے کورٹ میرج کر لی۔ حمزہ خان کو جب اس بات کا علم ہوا، انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے عامر کا پتہ لگا لیا۔ عامر کو اغوا کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ سماویہ کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئے۔ سماویہ کے والد والدہ مل کر سماویہ کو مجبور کرتے رہے کہ وہ عدالت میں یہ بیان دے دے کہ عامر نے اسے اغوا کیا تھا۔ امی ابو کے سامنے تو اقرار کر لیا، لیکن کورٹ میں جا کر اپنی مرضی سے شادی کرنے کا بیان دے دیا، جس کے نتیجے میں کورٹ نے دونوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ حمزہ خان کو تنبیہ کر دی سماویہ اور عامر کی زندگی میں مداخلت نہ کی جائے اور نہ ہی دونوں پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جائے۔ کورٹ سے جاتے ہوئے حمزہ خان نے سماویہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے لیے آج سے مر گئی، نہ میں نے اتنی آزادی دی ہوتی، نہ تم میرا منہ کالا کرتی۔ سماویہ روتے ہوئے بولی، بابا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ لیکن حمزہ خان اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ چند دن کے سوگ کی کیفیت کے بعد سماویہ نارمل ہونے لگی۔ عادل نے سماویہ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ ماما بابا کو منا لے گا، چند دنوں میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس گھر آ جائے گا۔ سماویہ کو عامر کے گھر میں وہ سب سہولیات میسر نہ تھی جن کی وہ عادی تھی، لیکن پھر بھی عامر کے ساتھ پا کر وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ دونوں نے مختلف جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ جلد ہی دونوں کو اچھے اداروں میں جاب مل گئی۔ اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے اب دونوں کی زندگی کا ہر دن پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ عادل جس دن پاکستان آیا، سماویہ اور عامر سے گلے لگ کر ملا۔ دونوں کے دن بدن بہتر ہوتے ہوئے حالات کا سن کر عادل بہت خوش ہوا۔ بہن کے ساتھ کچھ وقت بتانے کے بعد اجازت چاہی اور جلد والدین کے ساتھ آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس ملاقات کے بعد عادل نے سماویہ سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ سماویہ کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ سماویہ اکثر اس بارے میں سوچتی تھی، اداس ہو جاتی تھی، لیکن سماویہ اور عامر کی مشترکہ محنت سے انہوں نے شہر کے اچھے علاقے میں اپنا چھوٹا سا گھر لے لیا۔ گزشتہ 4 سالوں میں اللہ نے 2 بیٹیوں سے بھی نوازا، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے عیا رکھ لی اور سفری ضروریات کے لیے ایک اچھی گاڑی بھی لے لی۔ آفس سے واپس آ کر دونوں اپنی بیٹیوں کو بھرپور وقت دیتے اور اپنی جنت میں کھو جاتے۔ ایک دن ان کی جنت کو کسی کی نظر لگ گئی۔ عامر کا آفس سے واپس آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ یہ خبر سماویہ پر قیامت بن کر گری۔ عامر کا انتقال ہوتے ہی اس کا زوال شروع ہو گیا۔ عامر کی جدائی نے سماویہ کو شدید ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ عدت کے بعد اپنے آفس گئی، لیکن آفس میں اپنے کام پر توجہ نہ دے پاتی، جس کی وجہ سے سماویہ کو آفس سے نکال دیا گیا۔ کچھ ماہ جمع پونجی کام آئی، لیکن جب نوبت فاقوں اور گھر بیچنے تک آ گئی تو اس سے اپنے والدین اور بھائی کا خیال آیا۔ بچیوں کو ساتھ لیا اور گاؤں والدین کے گھر چلی گئی۔ عادل بھائی سے ملاقات کے بعد والدہ اور والد کا پوچھا تو عادل بھائی نے بتایا، تمہارے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے میں والدہ اور والد کو اتنا صدمہ ہوا کہ 1 سال کے اندر دونوں فوت ہو گئے۔ والد دنیا سے جاتے ہوئے مجھے وصیت کر گئے، میرے مرنے کے بعد بھی سماویہ سے کوئی تعلق نہ رکھنا اور نہ ہی میری جائیداد سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میرے بابا کی روح کو تکلیف ہوگی۔ سماویہ بھائی کی یہ باتیں سن کر مایوس ہو گئی۔ اسے اپنا بھائی روایتی وڈیرا نظر آ رہا تھا۔ بھائی کی باتوں سے مایوس ہو کر وہ اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنے لگی، وہ بھائی جو چھوٹا ہونے کے باوجود ہر قدم پر رہنمائی کرتا تھا، جس نے اسے عامر کے ساتھ شادی کرنے پر اپنی رضامندی کے ساتھ یہ یقین دلایا تھا کہ والدین کو بھی وہ منا لے گا اور اس کی خوشیوں میں شامل کر لے گا، اور جب آج اس پر مشکل وقت آیا تھا اور وراثت میں حق دینے کا وقت آیا تو وہ بھائی ایسا لا تعلق ہوا تھا جسے کبھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ والدین اتنا چھوڑ کر گئے تھے، لیکن بھائی کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بھائی کا کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اگر یہی بھائی اس وقت اس کی ہمت نہ بندھاتا عامر سے شادی پر، وہ کبھی یہ قدم نہ اٹھاتے۔ اس برے وقت میں بھی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ بچوں کے مستقبل کے لیے جلد ہی اسے پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی نوکری مل گئی تو وہ اس پر بھی راضی تھی، مشکل ہی سے لیکن عزت سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اپنے والدین کو دکھ دینے کا سوچ کر اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ جو لڑکیاں والدین کو دکھ دے کر اپنی خوشیاں چاہتی ہیں
ان کو خوشیاں تو ملتی ہیں لیکن جلد ہی وہ خوشیاں ان سے روٹھ جاتی ہیں، اور یقیناً قدرت نے اسے والدین کی نافرمانی کی سزا دی ہے۔